طاہر محمود اشرفی کو، جو ہمیشہ الحمدللہ حضرت قائد صاحب بچپن سے حضرت قائد کے خادم رہے ہیں اور ہمیشہ الحمدللہ تا وفات خدمت کرتے رہے، اور وہ بھی ان کو ہمیشہ بیٹا کا لفظ بول کر کے پکارتے رہے۔ میں طاہر اشرفی صاحب سے 5 منٹ کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم المقام برادر عزیز مولانا حامد الحق حقانی صاحب، مولانا راشد الحق حقانی صاحب، امیر جماعت اسلامی جناب سراج الحق صاحب، مولانا محمد خان شیرانی صاحب، قائد اہل سنت حضرت مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب، اور ماشاءاللہ سٹیج پر اتنے اکابرین ہیں، اگر میں سب کے نام لوں گا تو میرے تو 5 منٹ اسی میں گزر جائیں گے، لیکن میں 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میری عمر اس وقت 9 سال تھی جب میں نے اپنا ہاتھ قائد جمعیت کے ہاتھ میں دیا تھا اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، اور وہ مرکز تھا شیخ لاہوری کا، امام لاہوری کا شیراوالا دروازہ، شیراوالا لاہور۔ مجھے فخر ہے کہ 35 سال زندگی کے میں حضرت مولانا شہید رحمت اللہ علیہ کے ساتھ سفر و حضر میں رہا۔ آج جو پاکستان میں اور دنیا میں حالات ہیں، قائد محترم سے ہم نے سیکھا ہے کہ حالات سے گھبرانا نہیں ہے، حالات کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ آج جو تبدیلی آپ کے پڑوس میں آئی ہے، افغانستان میں آئی ہے، اس تبدیلی کو دنیا قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن دنیا کے امن اور اس خطے کے امن کے لیے ضروری ہے کہ دنیا ان پگڑی اور داڑھی والوں سے بات کرے، ان ٹوٹی جوتی والوں اور پھٹی پگڑی والے طالبان افغانستان سے بات کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس خطے میں اور دنیا میں امن کا واحد راستہ یہ ہے کہ مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھا جائے۔ آپ نے 20 سال جنگ کر کے دیکھ لی، کوئی نتیجہ نہیں نکلا، آپ کو جانا پڑا۔ آج پاکستان کی سیاسی جماعتوں پر، مذہبی جماعتوں پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ملک کے اندر اس ماحول کو نہ بننے دیں جس کا مقصد پاکستان اور افغانستان کے درمیان تصادم پیدا کرنا ہے۔ بعض قوتیں پاکستان کے اندر فرقہ وارانہ تشدد پیدا کرنا چاہتی ہیں اور اس کا الزام افغانستان پر لگانا چاہتی ہیں۔ بعض قوتیں پاکستان میں انتشار پیدا کرنا چاہتی ہیں اور اس کا الزام افغانستان پر لگانا چاہتی ہیں۔ میں اس پلیٹ فارم سے، جہاں پر تمام مکاتب فکر کی قیادت موجود ہے، جہاں پر تمام مذہبی جماعتوں کے سربراہ موجود ہیں، یہ کہنا چاہتا ہوں کہ استحکام پاکستان کے لیے، استحکام افغانستان کے لیے ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہوگا، ہمیں یکجا ہونا ہوگا، اور ان شر پسند عناصر کو جو افغانستان میں اور پاکستان میں شر پھیلانا چاہتے ہیں ان کو ناکام بنانا ہوگا۔ پاکستان کا مضبوط ہونا افغانستان کا مضبوط ہونا ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ شام میں کیا ہوا، عراق میں کیا ہوا، یمن میں کیا ہوا، لیبیا میں کیا ہوا۔ یہی کچھ وہ قوتیں پاکستان افغانستان میں چاہتی ہیں۔ ہم نے ہر طرح کے انتشار کا مقابلہ کرنا ہے، خواہ وہ فرقہ وارانہ تشدد کی صورت میں کوئی لے کر آئے یا کسی اور صورت میں لے کر آئے، ہمیں باہمی اتحاد سے اس کو ناکام بنانا ہے۔ اور ایک آخری بات اپنے شہید قائد کی، اپنے مرشد کی کہنا چاہتا ہوں کہ خواہ تیز آندھیاں چلتی ہوں، خواہ سخت اندھیرا ہو، خواہ تپتا سورج ہو، میرا قائد وہ شجر سایہ دار تھا جو ہر اسلام سے محبت کرنے والوں کو چھا مہیا کرتا تھا۔ وہ بلا تفریق کوئی بھی اس کے پاس چلا آتا اس کے لیے شجر سایہ دار بن جاتا، اور چلا آنا تو بڑی بات کی بات ہے،
میں یہ بتانا چاہتا ہوں حضرت سراج الحق صاحب حامد الحق صاحب، میں آپ سے مخاطب ہوں کہ میرا قائد ایسا تھا کہ جب کبھی رات کی کسی پہر میں بھی اسے خبر ملتی کہ مسلمانوں کے فلاں خطے میں فلاں جگہ کے